آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ۔ پہلے مرحلے میں 13 حلقوں میں ہونے والے الیکشن کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق اب تک مسلم لیگ نون کو 7 حلقوں میں حریفوں پر برتری ہے، جبکہ 5 حلقوں میں جیالے امیدوار آگے ہیں۔ ایک جگہ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار کو حریفوں پر برتری ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن تو پہلے ہی متنازع ہو چکے، ضروری ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں۔ مہاجرین کی نشستیں متنازع ہو چکی ہیں، یہ مسئلہ درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو کی مظفر آباد میں پریس کانفرنس، کہا متنازع مینڈیٹ اور متنازع حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ اہم اور سلگتے مسائل حل کر سکے۔ یہ اہم ایشوز ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، مشرق وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کی قیادت میں طے پانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم کا چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ چینی سفیر کا کہنا تھا، چین پاکستان کو اپنا آہنی بھائی سمجھتا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ اور امریکی ایوان نمائندگان کے رائن کیزنکے اور مائیکل جیمز کی جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، معاشی تعاون اور خوشحالی کے فروغ کے مواقع بڑھانے پر بھی گفتگو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، پائیدار علاقائی استحکام معاشی ترقی، تجارت کے فروغ اور روابط سے منسلک ہے۔ پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ امریکی وفد کا پاکستان کی علاقائی استحکام میں اہم کردار کا اعتراف۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے گلو بھٹو نے سر عام بدماشی کی۔ نون لیگ 2024 کی طرح آزاد کشمیر الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیلینا میمن کی ارواح نیوز سے گفتگو، کہا زبردستی اور دھوس سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے گلو بھٹو نے پی پی کا ورکر شہید کر کے فاشسٹ روایت برقرار رکھی۔ نون لیگی قیادت کا کان کھول کر سن لے، کشمیر کا پرامن ماحول خراب ہونے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں، نون لیگ آزاد کشمیر الیکشن کو متنازع بنانا چاہتی ہے، جتنے چاہے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، الیکشن میں تیر کی جیت ہوگی۔ مخالفین رو رہے ہیں کہ مظفر آباد کو بسیں کیوں دیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں خطاب، کہا نون لیگ کی خدمت کو ووٹوں میں آپ نے تبدیل کروانا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، میرپور ڈویژن کے الیکشن میں ابھی سے رونا پیٹنا شروع ہو گیا، خالی برتن بج رہے ہیں، الٹے سیدھے منہ بنا کر بڑوں کی توہین کر کے ووٹ مانگنا اچھا طریقہ نہیں۔ لاہور میں مسلسل 5 گھنٹے بارش ہوئی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ میرپور، حیدرآباد اور کشمور کے عوام کو آپ بھی بسوں کا تحفہ دیں۔ میرے قائد نے کشمیر میں اپنا منشور دیا، آپ بھی اپنا منشور دیں۔ پنجاب حکومت الیکشن سے پہلے بسز دیتی تو ہمیں خوشی ہوتی۔ ڈرامے بازی سے کشمیریوں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں، کشمیر میں غنڈہ گردی روک دی گئی تو نتائج گلگت سے مختلف نہیں ہوں گے۔ ندیم افضل چند نے کہا، کشمیر کے عوام کو بسز نہیں گندم چاہیے، آپ نے کشمیر کی گندم بند کی، لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے آدھا پنجاب ڈوب گیا۔ جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ سنبھال لیا۔ جنرل عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل عامر رضا نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے جنرل عاصم رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، بھارت پروپیگنڈے سے تسلیم شدہ قانونی حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان حقائق مسخ کرنے کی ایک اور ناکام بھارتی کوشش ہے۔ بھارتی بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ پاکستان امن اور مذاکرات کی اپنی پالیسی پر سختی سے قائم ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی قوم اور مسلح افواج ہر بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس دینے کا مطالبہ۔ ایران سے مذاکرات ناکام ہوئے تو بھرپور فوجی کارروائی کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی امریکی ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو، کہا حملے روک کر سفارتکاری کو ایک اور موقع دیا لیکن وقت بہت کم ہے، مذاکرات تیزی سے کامیاب ہوں گے یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا ثالث ممالک کی درخواست پر کارروائی مؤخر کی، ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات میں ایران سے متعلق آئندہ حکمت عملی پر بات ہوگی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوشش میں پیش رفت ہوئی ہے۔ علاقائی حکام کے حوالے سے بتایا پاکستان اور قطر نے دونوں ممالک میں فاصلے کم کرنے کے لیے کام تیز کر دیا ہے۔ مقصد حالیہ کشیدگی کے بعد ٹوٹنے والی عبوری جنگ بندی کی بحالی۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات جاری۔ الجزیرہ کا کہنا ہے ایران سفارتی پیش رفت کے باوجود آبنائے ہرمز سروس فیس پر قائم ہے۔ عمان نے علاقائی مشترکہ اتحاد قائم کرنے کی تجویز دی۔ مشترکہ اتحاد آبنائے ہرمز کے انتظام کی نگرانی کرے گا۔ عمانی تجویز میں جہازوں سے ٹرانزٹ ٹول وصول نہ کرنے کی تجویز شامل ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے ایران نے متبادل شپنگ انتظامات کی مخالفت کی ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام میں مرکزی کردار برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ خلیج فارس کے کچھ ملکوں نے ایران پر حملوں میں آزادانہ طور پر حصہ لیا جس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، کہا ایران امریکہ کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ آبنائے ہرمز بدستور بند ہے اور اس معاملے پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ اسماعیل بقائی نے بحیرہ کیسپیئن میں بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کو پہلی عالمی جنگ کے دوران انتشار پسند قوتوں کے طرز عمل سے مماثل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا یوکرین کی غیر قانونی اور بلا جواز مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا۔ بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے کا جواب لازمی دیا جائے گا۔ ایرانی خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کی ہمیشہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یوکرین کو بھی شاید جلد احساس ہو جائے گا کہ ایران جواب دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ حزب اللہ کی حمایت اسٹریٹجک پالیسی ہے، ختم نہیں ہوگی۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا خط شیئر کر دیا۔ حزب اللہ کے شیئر کردہ خط میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ امریکہ ایران مفاہمت کی پہلی شرط لبنان کی علاقائی سالمیت کا تحفظ ہے۔ لبنانی سرزمین سے اسرائیل کا مکمل اور غیر مشروط انخلاء شرط ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر لکھا اسرائیلی وزیر اعظم بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ سے بچنے کے لیے امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے کھلے عام دعویٰ کیا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فوجداری عدالت کے خلاف اقدامات کا وعدہ کیا۔ اسرائیل اور امریکہ ICC کو بدعنوان قرار دے رہے ہیں۔ سعودی عرب پر عراق سے ڈرون حملے کی کوشش، فضائی دفاعی نظام نے ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا مشرقی ریجن اور ریاض میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ حملے ایران نواز دہشت گرد ملیشیاؤں نے عراقی سرزمین سے کیے۔ سعودی عرب کو اپنی سرزمین اور تنصیبات کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ حملے کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ باب المندب میں پھنسے جہاز نکل آئے ہیں۔ عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں کمی کی طرف جا رہی ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے چند دنوں سے جاری اضافہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا۔ قیمتیں کتنی کم ہوں گی آگرہ فارمولے کے تحت تعین کرے گا۔ وزیر پیٹرولیم کی آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات، مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق۔ وزیر پیٹرولیم نے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 10.41% کمی، فی بیرل $88.16 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 8.51% سستا،
फी बैरल कीमत $82.76 हो गई। ढाई साल में मौशी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त की हुकूमत की तवज्जो पायदार मौशी तरक्की के हुसूल पर मरकूज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की उड़ान ओवरसीज पाकिस्तानी समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के शुरा से गुफ्तगू। कहा बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फरोग और मालियाती नज़्मो ज़ब्त पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान की आलमी कैपिटल मार्केट्स में कामयाब वापसी हुई। अपना पहला पैंडा बॉन्ड जारी करके आलमी कैपिटल मार्केट्स में अहम कदम उठाया। डिजिटल मईशत के लिए पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 60,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,78,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। कारोबार के इख्तिताम पर 7,241 पॉइंट्स इजाफे से 1,78,262 पर कारोबार बंद हुआ। डिजिटल मवाद की तैयारी वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। हुकूमत मुख्तसर मुद्दती तरबियती कोर्सेज के जरिए सहाफियों की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा करेगी। वजीर इत्तलात अता तारिक का इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब की वेबसाइट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। सहाफियों और मीडिया इदारों को दरपेश माली मुश्किलात के हल और ज़राए अबलाग के शोबे को मजबूत बनाने के लिए एक पॉलिसी वज़ा की जा रही है। फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत की गई। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक मुशावरे। हवलदार हो या थानेदार, सब खाएंगे खाना मजेदार और चटकारेदार। पिशावर पुलिस लाइंस में एहलकारों के लिए 5 स्टार सहूलियात से आरास्ता मेस कायम। कोफ्ते हो या कोरमा, सब्जी हो या दाल, सब कुछ ठेले से भी सस्ता मिलेगा। एहलकार खाने के साथ अपनी शिकायत और मसाइल अफसरान को भी पहुंचा सकते हैं।